بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 12 خصلتیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ حضرات اللہ جل شانہ کے وعدے پر یقین کامل رکھتے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ مخلوق سے قطعاً کوئی امید نہ رکھتے تھے، اور فرمایا تیسری یہ ہے کہ ان حضرات کو شیطان سے عداوت تھی۔ چوتھی یہ کہ وہ اپنے نفس قدسیہ پر بھی پوری نگاہ رکھتے تھے۔ پانچویں یہ کہ مخلوق کے ساتھ انہیں کامل ہمدردی تھی۔ چھٹی یہ کہ وہ ہر کسی کی ایذا برداشت کرتے تھے، اور ساتویں یہ کہ وہ جنت پر مکمل یقین رکھتے تھے، یعنی ان اعمال سے اس یقین کے ساتھ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے۔ آٹھواں یہ کہ اپنے موقع پر حد درجے کی تواضع رکھتے تھے۔ نواں یہ کہ دشمنوں سے بھی خیر خواہی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اور دسواں یہ کہ فقر ان کا رأس المال اور سرمایہ تھا، یعنی اپنے پاس زائد کچھ نہ رکھتے تھے، سب فقراء میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور 11واں یہ کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ 12واں یہ کہ دنیا کے آنے کی کوئی خوشی یا جانے کا کوئی غم ان میں نہ ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بنانا، اس کلمے والے یقین کو اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس امت کو ان چیزوں کا درس دیا ہے۔ تو آج میرے نوجوان، میرے بزرگ، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ جل شانہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل زہد کی 10 خصلتیں ہیں۔ بعض علماء کرام کا قول ہے کہ اہل زہد کی 10 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شیطان سے عداوت رکھنا، اپنے حق میں واجب سمجھتے تھے، یعنی شیطان سے دشمنی ہونی چاہیے، اس بات کا وہ ارادتاً اس بات کا حق ادا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، سورہ فاطر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس کو دشمن سمجھو۔ دوسری یہ کہ کوئی عمل بلا دلیل نہیں کرتے، یعنی وہی عمل اختیار کرتے ہیں جس کی دلیل قیامت کو پیش کر سکے۔ ارشاد ربانی ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تیسری یہ کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چوتھی یہ کہ ان کی دوستی یا دشمنی محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے أَتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مومن کی دوستی ایسے شخص سے کبھی نہیں ہوتی جو احکام خداوندی کا باغی اور مخالف ہے، خواہ وہ اس کا باپ، بیٹا، بھائی یا اور کوئی رشتہ دار ہو۔ پانچویں یہ یعنی یہ نیک لوگوں کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں جو اعلیٰ ایمان والے ہیں۔ پانچویں خصلت حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ فی وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کی کاموں میں سے ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کی چھٹی خصلت یہ ہے کہ وہ کائنات میں فکر تدبر کرتے ہیں
اور اسے نگاہ عبرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ آیت قرآنی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے رہتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے دانش مندو عبرت حاصل کرو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے ہم پر، اس امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے اب یہ انبیاء والی خصلتیں، یہ زہد اور تقوی والے لوگوں کی خصلتوں کو اپنانا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص کر یہ پیغام ہے کہ آپ کی جوانی، آپ کے اعمال، آپ کی جسم میں طاقت ہے، یہ دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کر دیں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد